میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت لکھی جا چکی ہے، چاہے آج ہو یا کل ہو، عرب مار ضرور کھائیں گے۔ اور اب جو سچویشن بن رہی ہے وہ صرف ایک چھوٹی جنگ نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ کو آگ میں دھکیل سکتی ہے۔ امریکہ پہلے ہی ایران پر بام حملے کی تیاری کر چکا تھا، لیکن اب صرف امریکہ نہیں، اسرائیل بھی شامل ہوگا، اور کچھ عرب ممالک بھی اس جنگ کا حصہ بن رہے ہیں۔ ایران کا جواب بھی ریڈی ہے، اور اگر ایران نے فل رسپانس دیا تو دنیا ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، کرم کرے، کیونکہ سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے نا وہ ایک عام آدمی کا ہوتا ہے۔ اب آپ کو اتنا تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ یو اے ای کی فجیرہ آئل ریفائنری پر ایران نے ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 136 ڈرونز اور میزائلز یوز کیے گئے، جس کے بعد یو اے ای کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ رپورٹس کے مطابق یو اے ای کی آئل سپلائی اور ڈیفنس دونوں پریشرز میں آ گئے۔ اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یو اے ای نے رات کو اسرائیل کو کانٹیکٹ کیا اور پوچھا کہ بھائی یہ کیسا ڈیفنس سسٹم تم نے دے دیا اٹھا کر، تو ایران کے ڈرونز تک تو روک نہیں سکتا، اور جواب میں اسرائیل کی سائڈ سے جواب ملا کہ جو ہمارے پاس تھا وہ تمہیں دے دیا ہے، اور پھر فون رکھ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ اپنا پروٹیکٹر سمجھتے ہو وہ خود اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ بات عرب حکمرانوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ دنیا کی سیاست میں کوئی کسی کا سگا نہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ میں بھی بہت سخت بیان آیا ہے۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ترجمان ہے ابراہیم رضائی نے کہا یہ ایسی جنگ ہوگی کہ دوبارہ کوئی امریکہ کو باپ نہیں کہے گا، اور نہ ہی ایران پر حملہ کرنے کی کسی کی ہمت ہوگی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا ایگریسو کیوں ہو رہا ہے؟ تو اصل کہانی اسٹریٹ آف ہارموز سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر نیول موومنٹ ایک میسج ہوتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ورڈ شپ اس سینسیٹیو ایریا میں انٹر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایران نے انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا، اور پھر ایران کو پتا چلا کہ ان شپس کو یو اے ای کی لاجسٹک سپورٹ مل رہی تھی۔ ایران کے نزدیک یہ صرف سپورٹ نہیں بلکہ ان کے خلاف فیسیلیشن ہے۔ اس لیے ایران کا غصہ صرف امریکہ پہ نہیں، عرب ممالک پر بھی بڑھتا جا رہا ہے۔